مسیح یسوع کے قدوس اور عظیم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ZYG TV بلیو ٹو ریڈیم کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خدا ان کے بےحد شکر گزار ہیں کہ خدا نے ہمیں اب تک زندگی زمین پر رکھا اور ہمیں محفوظ رکھا، صحت، زندگی، سلامتی اور تندرستی بخشی۔ آج ہم خدا ان کا پاک کلام جو شیئر کریں گے، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل لینٹ سیزن چل رہا ہے، روزوں کے ایام ہیں۔ ایسٹر یا عید قیامت المسیح سے پہلے 40 روزے مسیحت میں مسیحی لوگ رکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، کلام اقدس میں کوئی ایسا واضح اور ریسٹرکٹڈ میتھڈ یا فکسیشن نہیں ہے جس کے تحت یہ لازمی یا فرض کہا جائے، لیکن یہ ایسی عبادت ہے جو خدا کے نزدیک نہایت مقبول ہے، اور اس عبادت کا ذکر خداوند کے پاک کلام میں، کلام اقدس میں جا بجا جگہ پر ہوا ہے۔ روزہ جو ہے یہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ خدا کے حضور جھکنا، خدا کے حضور اپنی مناجاتوں کو پیش کرنا، خدا کے حضور اپنی دعاؤں کو لے کر آنا اور کوئی نہ کوئی مقصد رکھتے ہوئے خدا کے حضور جھکنا اور دعا میں لگ جانا، یہ روزہ کی عبادت کہلاتی ہے۔ روزہ جو ہے اس کو اگر ہم انگلش میں اس کو فاسٹنگ کہا جاتا ہے، اور اٹ مینس کہ ٹو گو وداؤٹ فوڈ، یعنی بغیر خوراک کے آپ نے اپنا دن گزارنا ہے۔ اور جیسا کہ کانسیپٹ ہے مسیحت میں کہ ایک شام سے اگلی شام تک روزہ رکھا جاتا ہے، یعنی سورج کے غروب ہوتے وقت روزہ رکھا جاتا ہے، اور اگلے دن جب سورج ڈھل جاتا ہے تو اس کے بعد پھر روزہ کھولا جاتا ہے۔ پرانے قدیمی لوگ جو ہیں ہمارے، اس کو 8 پہرہ یعنی 8 پہروں کا روزہ بھی کہتے ہیں، اور یہ 24 آورز کا آلموسٹ ہوتا ہے۔ اور ایک ہم اپنے بچپن سے ایک کانسیپٹ دیکھتے آتے تھے، سنتے آتے تھے، سوال کیے جاتے تھے کہ جی آپ کرسچنز جو ہیں روزے میں آگ پر پکی ہوئی چیزوں کے علاوہ جو ہے وہ سب کچھ کھا سکتے ہیں۔ تو ان باتوں کا بہت سے پاسٹر صاحبان نے، عالموں نے جواب بھی دیا، بتایا بھی ہے کہ اگر آپ آگ پہ پکی ہوئی چیز نہیں کھا رہے اور اس کے علاوہ چیزیں کھا رہے ہیں تو پھر یہ روزہ نہیں ہے۔ اور دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں جو اس پریکٹس میں سے گزرتے ہیں۔ ہم ہر ایک کے لیے عبادت بھی نہیں کہہ پاتے، یا ان کے اپنے اپنے مذہب کے حساب سے ان کی، آپ یہ کہہ لیجئے کہ ان کی عبادت ہوگی۔ کہ بدھزم میں بھی ہے روزے کا کانسیپٹ، ہندوازم میں بھی ہے، وہ بھرت رکھتے ہیں مختلف اپنے دیوتاؤں کو اور دیویوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے بھگوان کو خوش کرنے کے لیے، اور اس میں ان کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، لیکن میں اتنا بتاتا ہوں کہ مسیحت میں روزہ جو ہے وہ 24 آورز کا ہوتا ہے، 8 پہر کا ہوتا ہے، اور اس روزے میں کچھ بھی کھانا پینا جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہوتی، وہ منع ہوتا ہے۔ اور اس دوران میں آپ نے اپنا میکسیمم ٹائم جو ہے وہ خداوند کے حضور جھکنے میں لگانا ہے، خدا کے حضور دعا کرنی ہے، خدا کے حضور اپنی مناجاتیں پیش کرنی ہے۔ اور اگر اس روزے کا، اور یہ بھی ہے کہ مسیحیت میں روزہ جو ہے یہ ایک پرپز کے تحت ہوتا ہے کہ جب آپ نے روزہ رکھنا ہے، یعنی آپ کے پاس کوئی مقصد ہو، اور یا آپ کے پاس کوئی، آپ کے لیے کوئی پرابلم ہو، آپ کسی کی شفایت کرنا چاہتے ہو، کوئی بیمار ہو
اور آپ خداوند کے حضور اس کے لیے دعا کرنا چاہتے ہو تو آپ روزہ رکھ کر خدا کے حضور گریہ زاری کرتے ہوئے اپنی مناجاتیں پیش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے دیگر جو اس مذاہب ہیں، اسلام ہے اس میں بھی روزے کا کانسیپٹ ہے، اور بھی دیگر مذاہب ہیں ان میں بھی روزے کا کانسیپٹ ہے۔ کرسچینٹی میں جو ہے وہ عیسوی کیلنڈر میں ہر سال روزے جو ہیں ایسٹر کے تہوار سے 40 روز پہلے، یعنی اتوار چھوڑ کر 40 روز پہلے یہ روزے رکھے جاتے ہیں۔ اور 325 عیسوی میں نکائیہ میں ایک کلیسیائی کانفرنس کا انعقاد ہوا، اور اس کانفرنس میں بہت سے اہم فیصلے کیے گئے۔ اسی کانفرنس میں ایسٹر کے دنوں کا تعین کیا گیا، اور اسی کانفرنس میں روزوں کا بھی تعین کیا گیا کہ روزے کن ایام سے سٹارٹ ہوں گے اور کب آگے پھر کھجوروں کا اتوار، گڈ فرائیڈے اور پھر ایسٹر کی عبادت کس ترتیب سے بنتی ہے۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ نکائیہ جو ہے ایشیائی کوچک کا ایک شہر تھا۔ اس شہر کا موجودہ نام اسنک ہے، اور یہ اس وقت ایران میں یہ شہر موجود ہے۔ میرے عزیزو، کلام مقدس میں لفظ روزے کا استعمال جو ہے وہ بابل کی اسیری سے پہلے نظر نہیں آتا۔ اس سے پہلے اس عبادت کو اپنی جان کو دکھ دینا کہا جاتا تھا۔ خداوند کے پاک کلام میں اگر آپ حوالے دیکھنا چاہیں تو احبار 16 باب اور اس کی ورس 29 ہے، لکھا ہے، اور تمہارے لیے یہ ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی جان کو دکھ دینا۔ اسی طرح احبار 16 باب اور اس کی 31ویں آیت میں لکھا ہے، تم اس دن اپنی اپنی جان کو دکھ دینا۔ گنتی چیپٹر 29 ورس 7 میں بھی یہی چیز بتائی گئی ہے۔ میرے عزیزو، یوئیل نبی کے صحیفہ اس کے 36واں باب اور 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر گریہ زاری اور ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ۔ یعنی یہ ایسی عبادت ہے جو خدا پسند کرتا ہے، اور خدا لوگوں کو اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ اب بھی وقت ہے کہ پورے دل سے روزہ رکھو اور گریہ زاری اور ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ۔ یعنی اپنے گناہوں کو، اپنی غلطیوں کو، اپنی قصوروں کو، اپنی تقصیروں کو خدا کے حضور لاؤ اور اپنے دل کو انڈھیل دو، گریہ زاری کرو کہ خداوند تو اپنا رحم ہم پر فرما۔ اور یہاں پر اس آیت میں لفظ ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ، یہ ماتم اس طرح نہیں جیسے بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ یہ ماتم ایک انٹرنلی اپنے آپ کو گرا دینا، اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنا، اپنے آپ کو خداوند کے حضور پیش کر دینا، سرنگو کر دینا، اپنے آپ کو انڈھیل دینا۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا چیپٹر 58 ورس 5 اور 6 میں لکھا ہے، کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھے پسند ہے؟ اور پھر 6 آیت میں لکھا ہے، کیا یہ وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں؟ یہ نہیں۔ یہاں پر خدا کی پسند اور ناپسندیدگی کا پتہ لگتا ہے کہ خدا اس عبادت کو پسند کرتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ کیا یہ وہ روزہ ہے جو میں پسند کرتا ہوں؟ میرے عزیزو، مسیحیت میں جو 40 روزے رکھے جاتے ہیں، اس کا میں نے جیسے پہلے عرض کی کہ کہیں پہ آرڈر نہیں ہے کہ آپ نے 40 روزے رکھنے ہیں۔ بہت سارے خدا کے لوگ ہیں جو انہوں نے پورے سال میں دن مخصوص کیے ہوتے ہیں، پورے ہفتے میں 1 دن یا 2 دن انہوں نے مخصوص کیے ہوتے ہیں، مہینہ وار اپنے دن مخصوص کیے ہوتے ہیں، فلاں دن ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ تو لہٰذا یہ کوئی فکسیشن نہیں، لیکن یہ جو لینٹ سیزن ہے اس میں 40 جو روزے ہیں ان کا کانسیپٹ ہمیں ملتا ہے۔ کلام مقدس میں ہم دیکھیں
تو 3 بڑی ہستیوں کا میں ذکر کروں گا جنہوں نے 40 دن کا یعنی 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھا۔ پہلا واقعہ جو آپ سے شیئر کرنے کو ہوں، خروج 34 باب اور اس کی 28ویں آیت میں خدا کے بندہ موسیٰ کا ذکر ہے کہ جب وہ کوہ طور پر خدا کے حضور حاضر ہوا تو اس نے 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھا ہوا تھا، اور خدا نے وہاں پر اپنے بندہ کو 10 احکام بھی دیے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ پہلی سلاطین 19 باب اور اس کی 8ویں آیت میں خدا کے بندہ ایلیا کا ذکر ملتا ہے۔ لکھا ہے کہ ایلیا جو کہ سفر میں تھا، جو کہ وہاں سے ایک جگہ سے جا رہا تھا دوسری جگہ پر، تو جب وہ نیند میں تھا تو اس کے سرہانے جب اٹھا تو اس کے سرہانے روٹی اور پانی تھا، اور اس نے وہ روٹی کھائی، پانی پیا، اور لکھا ہے کہ اس کھانے کی قوت سے وہ 40 دن اور 40 رات چل کر خدا کے پہاڑ حورب تک گیا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح کی زندگی، جب زمینی زندگی وہ جب دنیا میں آئے تو انہوں نے 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھا۔ لوکا کی انجیل 4 باب اور اس کی پہلی 2 آیات میں لکھا ہے، پھر یسوع روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا اور 40 دن تک روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا، اور ابلیس اسے آزماتا رہا۔ ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا، اور جب دن پورے ہوئے تو اسے بھوک لگی۔ میرے عزیزو، یہ 3 بڑی ہستیوں کا ذکر کیا میں نے، کوٹ کیا آپ کے سامنے، جنہوں نے 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھا۔ اس کے علاوہ بھی کلام مقدس میں بہت سے نبیوں کا، پیغمبروں کا اور اقوام کا ذکر ہے کہ جب ان پر تنگی آئی، جب ان پر مشکل آئی، جب انہیں پریشانی ہوئی، جب انہیں دکھ ہوا، تو وہ اس راہ پر چلے کہ روزہ رکھا، انہوں نے ٹاٹ اوڑا، وہ خاک پر بیٹھے اور اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کیا، اور خدا نے اپنا رحم ان کے اوپر کیا، خدا نے اپنا ارادے کو بدل دیا، خدا نے ان لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ ہم آج یہ بھی دیکھیں گے کہ روزہ رکھنے کے لیے کیا کیا مقاصد ہونے چاہیے، کیا کیا وجوہات ہیں جن کے تحت ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ پہلی جو بات ہے وہ ہے کہ when we need freedom from different bondages، جب ہم مختلف بوجھوں میں اور وزن کے تلے دبے ہوتے ہیں اور ہم اس میں سے نکلنا چاہتے ہیں، ہم اس میں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر روزہ جو ہے یہ ایک ایسا پروسیجر ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ لازم ہے کہ وہ خدا کے حضور جھکتا ہے، وہ دعا کرتا ہے، خدا کے حضور اپنی مشکلات کو رکھتا ہے، اور خدا اپنا رحم کرتا ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی شخص یہ سمجھ جائے کہ اسے اس کے گناہوں سے چھٹکارا چاہیے، جب وہ سمجھ جائے کہ میری زندگی جو ہے وہ گناہوں سے بھری ہوئی ہے اور مجھے اب نجات کی ضرورت ہے۔ When we need to get rid from our sins، جب ہمیں اپنے گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ضرورت ہو، تب بھی ہم روزہ رکھ کر خدا ان کے حضور جھک سکتے ہیں۔ تیسری جو بات ہے، when we feel we are in danger and we need protection، جب ہم یہ جانیں کہ ہم کسی مشکل میں ہیں، ہم کسی پریشانی میں ہیں، ہم کسی مصیبت میں ہیں اور ہمیں خدا کی مدد چاہیے، تو روزہ ایک وہ راستہ ہے جو آپ کو اس مشکل میں سے نکالنے میں مدد کرتا ہے۔ پھر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق خدا کے ساتھ کمزور ہو گیا، ہمارا تعلق خدا کے ساتھ اس طرح مضبوط نہیں رہا، تو پھر بھی ہم روزہ رکھ کر خدا کے حضور جھک سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کوئی بیمار ہے، ہماری اپنی زندگی میں کوئی بیماری ہے، کوئی دکھ ہے، خاندان میں، کلیسیا میں،
تو جب ہم کسی کا درد رکھتے ہیں، کسی کے ساتھ پیار کرتے ہیں، تو اس شخص کے لیے، اس جان کے لیے ہم اپنی جان کو تکلیف دیتے ہوئے خدا کے حضور اس کی شفاعت کرتے ہیں کہ خدا ہم تو اپنا رحم والا ہاتھ اس جان کے اوپر بڑھا دے اور اس کو زندگی، صحت اور سلامتی بخش دے۔ پھر چھٹی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم روحانی طور پر کمزور ہو چکے، جب دنیا کی جو ابلیسی قوتیں ہیں وہ ہم پر حملہ آور ہو رہی ہیں، جو ہمارا نقصان کر رہی ہیں، جو ہمیں مینٹلی اور فزیکلی ہمیں ڈپریس کر رہی ہیں، تو پھر بھی ہم روزہ رکھ کر خدا کے حضور جھک سکتے ہیں اور خدا کی مدد اور خدا کی رہنمائی اور خدا کا فضل اور خدا کی برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم اپنے شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ہم اپنے شہر کی بحالی کے لیے بھی ہم روزہ رکھ کے خدا کے حضور منت کر سکتے ہیں کہ خداوند اپنا رحم اپنے لوگوں پر، میرے اس ملک پر، میرے اس شہر پر تو کر۔ میرے عزیزو، جب روزہ رکھا جاتا ہے تو اپنے دلوں کو خداوند کے حضور انڈھیلا جاتا ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خدا کے حضور جھک جاتے ہیں۔ جب ہم عبادت کرتے ہیں، یہ عبادت کرتے ہیں، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس طور پر اس عبادت کو کریں جیسا کہ ہمارا خداوند خدا فرماتا ہے۔ متی کی انجیل 6 باب 16 اور 18 آیت میں یہ ایک ایسا لیسن ہے، ایسا طریقہ کار ہے جو کہ بتایا گیا ہے کہ آپ کا رویہ، آپ کا مزاج، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کی بات چیت کیسی ہونی چاہیے، آپ کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے جب آپ روزہ رکھ لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے روزہ رکھ لیا تو سارا دن آپ سوئے رہے، یہ نہیں کہ آپ روزہ رکھ لیا آپ نے تو سارا دن آپ کسی تھیٹر یا سینما ہال میں، اسی ہال میں آپ 3 5 5 6 گھنٹے گزار لیں اور روزہ کہا جائے کہ جی روزہ رکھ لیا۔ روزہ، ایسا روزہ نہیں ہے، یہ پھر فاقہ ہے، یہ ڈائٹنگ کہی جا سکتی ہے، یہ بھوکا رہنا ہو سکتا ہے، لیکن یہ روزے کی عبادت نہیں ہے۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، یہ ایک پراپر ٹیچنگ ہے، ایک پراپر طریقہ کار ہے کہ روزہ رکھ کر آپ کا مزاج، آپ کا رہن سہن کس طرح ہونا چاہیے۔ اپنا منہ نہ بگاڑے، لوگوں کے ساتھ لڑائی نہ کریں، لوگوں کے ساتھ جھگڑا نہ کریں، لوگوں کو برا بھلا نہ کہیں، آپ کی زبان سے برے الفاظ نہ نکلیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے، یعنی اس بات کا ان کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اپنے آپ کو فریش رکھیں، اپنے آپ کو چاق و چوبند رکھیں، اپنے آپ کو صاف رکھیں اور خداوند کی عبادت میں لگ جائیں، اور اس سے جو آسمانی باپ ہے وہ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہ بدلہ دیتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ عبادت جو ہے، روزے کی عبادت خود نمائی نہیں ہونی چاہیے، ظاہرہ نمائش نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اپنے آپ کو تیار کیجئے، اپنے آپ کو خداوند آپ کو موقع دے تو ضرور یہ عبادت ان دنوں میں اور اس کے بعد بھی آپ اس روزے کی عبادت کو کر سکتے ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی ایک میسج میں کہا کہ ایک دوسرے کو انکریج کیجئے، ایک دوسرے کو
حوصلہ افزائی کیجیے، نہ کہ اس کے بیچ میں کوئی ہرڈلز بنائے جائیں یا اس کو کچھ کہا جائے کہ نہیں ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں، ہمیں تو فرض ہی نہیں ہے، ہمیں تو رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ اور ایک اور بات جو خدا یسوع مسیح جب اس دنیا میں تھے تو یسوع سے پوچھا کہ آپ کے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے، جبکہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے شاگرد اور فریسی جو ہے وہ تو روزہ رکھتے ہیں۔ تو یسوع نے جواب میں کہا کہ باراتی جب تک دولہا ان کے ساتھ ہے، کیا باراتی جب تک دولہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھتے ہیں؟ پھر آگے انہوں نے کہا، یہ بھی کہہ دیا کہ وہ وقت آئے گا جب وہ روزہ رکھیں گے۔ متی 9 باب اس کی 14 آیت سے 17ویں آیت تک یہ واقعہ ہے۔ تو خداوند ان ایام میں، روزے کے دنوں میں اور آنے والے دنوں میں بھی خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور توفیق دے کہ ہم ان تمام طریقہ کار کے مطابق جو ہمارا خداوند ہمیں چاہتا ہے ہم سے، جو ہمارا خدا ہمیں سکھاتا ہے، جو خداوند کا پاک کلام سکھاتا ہے، اس کے مطابق، اس کے ماتحت ہوتے ہوئے، اس کی تابعداری میں رہتے ہوئے ان عبادات کو پورا کریں، اپنی زندگیوں سے یسوع کے نام کو عزت و جلال دیں۔ بہت شکریہ آج کے پاک کلام کو سننے کے لیے۔ خداوند آپ کو، آپ کے گھرانے کو بڑی برکت دے، آمین۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔ آسمانی باپ آپ کے قدموں میں جھکتے ہیں، آپ کا شکر بجا لاتے ہیں تمام نعمتوں، برکتوں، بخششوں کے لیے، آج کے پاک کلام کے لیے خداوند شکر کرتا ہوں۔ خداوند آسمانی باپ منت کرتا ہوں جتنی جانیں اس پاک کلام کو سنتی ہیں، خداوند خدا ان کے گھرانے میں، ان کی زندگیوں میں خداوند بڑی برکت دیجیے۔ خداوند آسمانی باپ اپنے لوگوں کو اور زیادہ اپنے قریب کیجیے، اپنے پاک کلام کی خداوند خدا بھوک اور پیاس دیجیے۔ اور خداوند ہمارا ایمان ہے کہ آپ کا پاک کلام جو ہے زندہ ہے، آپ کا پاک کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ آپ کا پاک کلام بند اور گودے گودے میں سے گزرنے کی تاثیر رکھتا ہے اور کبھی بے پھل واپس نہیں آتا۔ خداوند ایک جان کے لیے بلیسنگ مانگتا ہوں، خداوند اپنے ٹھہرائے وقت پہ ہمیں پھر توفیق دے کہ تیرے منہ کی باتیں تیرے ان خوبصورت بیٹے بیٹیوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ خداوند اس دعا کو سنو قبول کر، مانگتے پا لیتے ہیں اسی یسوع کے نام سے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔